ناظرین اکرام السلام علیکم، اہل دل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، یقیناً آپ اور میں ہم سبھی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور غصے میں ہم سبھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ غصہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیے اور دیکھیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ غصہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور چونکہ شیطان آگ کی پیدائش ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو بھی غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ غصے سے اجتناب کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بھی غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ پڑھ لے اور اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جب تم میں سے کسی کو بھی غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جب تمہیں غصہ آئے تو تمہیں چاہیے تم بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر اس سے اس کا غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو بھی کھڑے ہوئے غصہ آئے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے ہوئے آئے تو لیٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم میں سے سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو پا لے، اور سب سے زیادہ بردبار وہ ہے جو طاقت کے باوجود بھی معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ کی پیدائش ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو بھی غصہ آئے تو اسے چاہیے تو وہ وضو کر لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک جہنم میں ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے وہی شخص داخل ہوگا جس کا غصہ اللہ عز و جل کی نافرمانی پر ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہادر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہادر شخص وہ ہے جو کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر زیادہ قابو پانے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سختی برا شگون ہے اور نرمی برکت ہے۔ تمام نبیوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان قریب میں تمہیں لوگوں کے معاملات اور ان کی عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک شخص کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلد ہی رفع ہو جاتا ہے۔ یہ شخص نہ تو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی کسی سے نقصان اٹھاتا ہے، اور ایک شخص کو دیر سے غصہ آتا ہے مگر جلد ہی رفع ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، نقصان دہ نہیں۔ اور ایک شخص اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے تو غیر کا حق ادا بھی کر دیتا ہے، اس کا یہ عمل نہ ہی اسے نقصان دیتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو۔ اور ایک شخص اپنا حق تو طلب کرتا ہے لیکن غیر کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے مظہر ہے، مفید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مکمل طور پر کسی کو بچھاڑ دینا یہ ہے کہ ایک شخص کو غصہ آئے اور پھر وہ بڑھتا ہی جائے یہاں تک کہ اس کا چہرہ سرخ ہو جائے، بال کھڑے ہو جائیں، لیکن پھر بھی اس کا غصہ ہی اس شخص کو بچھاڑ دے، یعنی وہ اپنی اس حالت پر قابو پا لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بہادری پتھر اٹھانے میں ہے؟ حالانکہ بہادری تو یہ ہے کہ تم میں سے کوئی غصہ سے بھر جائے اور پھر اپنے غصے پر قابو پا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کسی کو بچھاڑ دینے والا بہادر نہیں ہوتا، بلکہ بہادر تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے پہلوان وہ نہیں جو کسی پر غالب آ جائے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو
کہ بہادر کون ہے؟ بے شک کامل بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بانجھ کون ہے؟ بانجھ تو وہ ہے جس کی اولاد تو ہو مگر وہ ان میں سے کسی کو آخرت کے لیے ذخیرہ نہ کرے۔ کیا تم جانتے ہو کہ فقیر کون ہے؟ فقیر تو وہ ہے جس کے پاس مال تو ہو مگر وہ اس میں سے آگے کچھ نہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جہنم کا ایک دروازہ ہے کہ جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ عز و جل کی ناراضگی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اپنے غصے کو دور کر لے تو اللہ عز و جل اس سے اپنا عذاب دور فرما لیتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نصیحت چاہتے ہوئے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تو اس صحابی رسول نے پھر عرض کی مجھے وصیت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ غصہ نہ کیا کرو کیونکہ غصہ فساد ڈالتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی چھوٹے سے عمل کا حکم دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ میں نے اس عرض کو دہرایا تو آپ نے پھر وہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاویہ بن حیدہ غصہ نہ کیا کرو کیونکہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوے درخت کا جمع ہوا رس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ غصہ جہنم کی آگ کی ایک میخ ہے جسے اللہ تم میں سے کسی کے دل پر رکھ دیتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ غصہ میں آنکھیں کیسے سرخ ہو جاتی ہیں، اس کی تیوری کیسے چڑھ جاتی ہے اور رگیں کیسے پھول جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بغض سے بچو کیونکہ بغض دین کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ یعنی اللہ عز و جل بندوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو مجھے اپنے غصے کے وقت یاد رکھ، میں تجھے اپنے جلال کے وقت یاد رکھوں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ تجھے ہرگز ہلاک نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو انتہائی غصے کی حالت میں دیکھ کر ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ غصیلا شخص اسے پڑھ لے تو وہ اس کا غصہ ختم کر دے گا، اور وہ کلمہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے غصے کی کثرت سے بچتے رہو کیونکہ غصے کی کثرت بردبار شخص کے دل کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اے میرے بھائی میں اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ غصہ نہ کروں، میں بھی تو انسان ہی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا پھر مال ضائع نہ کیا کرو، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابن آدم جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، قریب ہے کہ کہیں تو ایسی چھلانگ نہ لگا بیٹھے جو تجھے جہنم میں پہنچا دے۔